پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اگر محبوب کی شان بیان کی جائے نا زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی کی شان ختم نہیں۔ ایک استاد نبی کی ایک صفت کا بیان شروع کر دیا جائے، آج سرکار کے لعاب کا ذکر کر دیا، جو زندگیاں ختم ہو جائیں گی وہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کو صرف سرکار کے نام کی برکت سنانا چاہتا ہوں تو تمہارے دل کے اندر بھی میرے نبی کی محبت آ جائے۔ ہم اکٹھے محبت کے اندر یہاں سے محفل میلاد میں آئے ہیں، شادی کی محفل میں ہم بھی، ہماری بھی جب شادی ہو تو سرکار کا میلاد منایا۔ عزیزان من، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، صحابہ کرام علیہ دیوان کا جمع غفیر ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتی ہیں میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، یہ تورات کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ایک بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا بہت گناہگار تھا، اعمال پاس نہیں، اچھا کوئی عمل نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بہت برا انسان ہے، جس کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاپی ہے، یہ گناہوں کا بھرا ہوا ہے، یہ دنیا کی دلدل میں رہنے والا، اور اس سے ہم سلام لیں، لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا وہ اللہ کی نظر میں کتنا مقبول بندہ تھا۔ لوگ کہتے تھے ہم اس سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ انہوں نے زندگی کا گزارا، ایک عمل بھی ہم نے ان کا دیکھا نہیں ہے، لہذا علاقے والوں نے، پنڈ والوں نے مشورہ کر کے اس لاش کو اٹھایا کہ پورا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ عزیزان من، ادھر اللہ رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے ہیں، فرمایا مالک میں آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے موسیٰ باتیں تو کرنی تھی، اب باتیں نہیں کرنی، پہلے میرے یار کا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ اب لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ گناہگار ہے، رب ذوالجلال کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا یار ہے۔ یار کیسے بنا ہے؟ رب کہہ رہا ہے یہ میرا یار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گناہگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی میں فلاں جگہ پہ جاؤ، میرا ایک ولی ہے، میرا ایک یار ہے، میرا ایک دوست ہے، وہ لوگوں نے تو اس کو گناہگار سمجھ رکھا ہے، لیکن آپ جائیں اس کا جنازہ بھی پڑھیں، تدفین بھی کریں، سب کچھ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اس جگہ پہ تو دیکھتے ہیں کہ لاش پڑی ہوئی ہے پورا کرکٹ کے ڈھیر پر۔ آج جو چیز بیکار ہو جاتی ہے نا، جس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ پورا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینکی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ کی ساتھ بندہ فنا ہو جائے، بقا مل جاتی ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ دل کے اندر رکھ کر اگر انسان سرکار کے پکی محبت کر لے، خدا کی قسم لوگ تو اس کو مردہ کہتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے۔ تو عزیزان من، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے تو لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لوگ کہنے لگے حضور اے اللہ کے پیارے کلیم، آپ تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے، عمل اس کا کوئی اچھا نہیں ہے، نیکی اس کے پاس نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ فرمایا آپ اس بندے کی طرف نہ دیکھو، جو بٹکیرے ہوتے ہیں نا پھر وہ مشورہ کرتے ہیں کہ یار آج کسی کو نہ دیکھو، آج اس کا سائیں کا منہ مارتا ہے، وہ کہتے ہیں آج ان کو نہ دیکھو کہ بندہ بے شک برا ہے، یہ تو دیکھو اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے کون آیا ہے؟ اللہ کا پیارا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، جنازہ پڑھا گیا، تدفین ہوئی، لوگ کہتے ہیں یہ برا ہے، اس کے برے اعمال ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تدفین مکمل ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے میرے مالک، اے رب ذوالجلال، اے کریم مالک، لوگوں کی نظر میں تو گناہگار تھا، لوگوں کی نظر میں تو بدکار ہے، لوگوں کی نظر میں تو سیاہکار ہے، ذلت کا بھرا ہوا ہے، اے میرے مالک ایسا عمل کون سا ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ بات یہ ہے، ایک مرتبہ جو میں نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، میرے محبوب کا نام آیا۔ کیا آیا؟ میرے نبی کا، میرے محبوب کا، میرے رسول کا نام آیا، تو محبوب اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ پھر ہوا کیا؟ فرمایا مالک تیرے نبی کا نام آیا تو بخش دیا۔ فرمایا موسیٰ ایسے نہیں میں نے بخشا، اس کے اندر بھی راز ہے، وہ راز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ جس وقت میرے یار کا نام آیا نا، اس کے اوپر والے لب نے، نیچے والے لب نے آپس کے اندر جب ملاقات ہوئی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں اس نبی کا نام لے کر کہا محمد
والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی، جب بھی پڑی تو فرمایا دل کے اندر خیال آیا کہ یہ نام کتنا پیارا ہے تو لہذا چھوٹ نہ جائے۔ انہوں نے انگوٹھے لگا کے آنکھوں پہ لگا لیے، محبوب کے نام کی تعظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یار کے نام کی تعظیم یہ پسند آ گئی۔ فرمایا میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو فرمایا پیارے موسیٰ اب پھر مجھے بتا، میں یار کی یاری کو طرف دیکھوں یا گناہگار کی گناہگار کی طرف دیکھوں؟ بندہ لاکھ گناہگار ہے، لاکھ سیاکار ہو جائے، لیکن دل کے اندر محبوب مصطفیٰ ہے تو رب ذوالجلال کی قسم بندہ زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یار وہ تو بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا، میرے نبی کا امتی نہیں ہے، میرے نبی کا غلام نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑا ہوا، کچھ کیا نہیں ہے، ایک ہی عمل کیا ہے، میرے نبی کے نام کی تعظیم کی ہے۔ اس بندے کی بخشش، اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ کے پیارے کلیم آ سکتے ہیں، پیارے پیغمبر آ کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو قربان جاؤں نبی کے دیوانوں، تم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو سرکار کی عاشق ہیں۔ کہیں مقام ملے، کہیں جگہ آئے، کہیں موقع آئے، سرکار کے دامن کرم کو نہ چھوڑو۔ اگر زندگی کے اندر وفا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو عزیزان من، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ حضور لجپال کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔